اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے بچے اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ایک بہت ہی پیارا سا پروگرام لے کر، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. ماشاءاللہ، پروگرام کا کیا نام ہے؟ ہمارا اسلام. اور اس پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے مائک دے دیں، ان کو دے دیں. جی بتائیے کیا ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام میں؟ سوال جواب ہوتے ہیں، یعنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں سوال جواب ہوتے ہیں، اور ان سوال کے جو جواب دیے جاتے ہیں اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ علم دین میں، ہمارے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اور کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ ایک انٹرسٹنگ وے میں، ایک دلچسپ انداز میں جو ہے وہ بچوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین ان کو جو ہے وہ پہنچا سکے. اور انشاءاللہ آپ کی جو کالز ہوگی ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے. انشاءاللہ ہم پروگرام کا آغاز سب سے پہلے درود پاک سنیں گے، درود پاک کی فضیلت سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ سوال بھی کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم کون سے سیگمنٹ کی جانب جائیں گے؟ درود پاک. آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، ہم نے بھی کیا پڑھا؟ درود پاک پڑھا. اور درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے، لیکن ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس نے صدقے دل یعنی سچے دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا.
سبحان اللہ اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، بالکل سچے دل سے پڑھیں، تو اللہ پاک ہمارے اوپر 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں بھی لکھے گا، 10 درجات بھی بلند فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ہماری جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ہمارا جو معمول ہوتا ہے، دن بھر کا ایک معمول ہوتا ہے نا، تو اس میں ہمیں کچھ وقت جو ہے وہ خاص درود پاک کے لیے جو ہے وہ آپ نے فکس کر لینا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور باقی آپ جب بھی فارغ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی فضیلت، اس کے برکات جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو درود پاک جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے یعنی کڈس مندی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کا، اور سوال ہے قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام ذکر ہوا ہے؟ قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام ذکر ہوا ہے؟ یہ سوال ہے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین۔ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں اور تلاوت قرآن پاک کی جانب بڑھیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ربی بھائی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا۔ اب بڑھیں گے انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمیں جو ہے وہ نعت بھی سننے کو ملتی ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، زندگی بھر کی تھکن کو، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، جو یہاں پہنچا ہوا آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا ہوا آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حمزہ بھائی، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائیں کہ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں،
دل میں ہے ہلچل مچاتی سنہری جالیاں، کیونکہ یہاں پر جانے کی ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جلد کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ مدینۃ المنورہ جائیں، سنہری جالیوں پر حاضری دیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی روحانی، کیا ہی مقدس جگہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار 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 میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، آمین۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، ہیں شفیع الورا، سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ سب کا، سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا، سب سے آخری نبی، نعرہ ہے اتار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس منی چاہیں گے ناظرین، الحمدللہ ہم نے اپنے پروگرام کا کیا نام ہے؟ اسلام میں الحمدللہ ہم نے درود پاک بھی سنا اور ہمارے حمزہ بھائی نے پڑھا، تلاوت قرآن پاک بھی شامل کری، کلام بھی جو ہے ہم نے الحمدللہ ہم نے اس پروگرام ہمارے اسلام میں شامل کیا۔ اب بڑھتے ہیں یہاں پر موجود بچوں کی جانب اور ان سے بھی ذرا کچھ اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ مائک دکھائیے گا۔ چلے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابیر خان، ابیل بھائی، آپ یہ نبیل نام ہے؟ ابیل بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتائیں گے؟ کوئی اچھی بات بتا دیں، کوئی ذہن میں ہو تو چلیں آپ بتا دیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد میلاد رضا۔ بلال بھائی، آپ بتائیں کوئی اچھی سی بات۔ آپ کو بھی کوئی اچھی بات؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، نماز جو ہے وہ ہمیں 5 وقت پڑھنی چاہیے۔ جی آپ کا نام؟ یاسر۔ یاسر بھائی، آپ بھی کوئی اچھی بات بتا دیں۔ بڑوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بڑوں کا ادب بھی کرنا چاہیے اور جھوٹ تو ہمیں کسی سے بھی نہیں بولنا چاہیے، چاہے وہ بڑے ہو چاہے وہ بچے ہو۔ چلے بھائی، آپ کا نام؟ محمد یحییٰ۔ یا بھائی، آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں صفائی جلدی نصف سے۔ ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کا نام؟ احمد رضا تارا۔ احمد بھائی، آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک بھی جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہم نے تو آج پروگرام کے شروع میں درود پاک کی فضیلت بھی سنی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ بھائی، آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ چلیں بھائی، سب کی مدد کرنی چاہیے، کوئی بھی اگر مشکل میں ہے تو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اویس رضا۔ اویس بھائی، آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ استادوں کا احترام کرنا چاہیے۔ استادوں کا احترام کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ احمد رضا۔ احمد بھائی، آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کا نام؟ حسن علی قادری۔ آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں پیار نبی سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں پیار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہیے، ان کی سنتوں پر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ کا نام؟ زید۔ زید بھائی، آپ بھی کوئی اچھی سی بات بتا دیں جلدی سے۔ قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ امامہ پہننا سنت ہے۔ امامہ پہننا سنت ہے۔ آپ بتا دیں۔ والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کا نام؟ سید سیف علی۔ آپ کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ چلیں بھائی، آپ کے پاس تو مائک ہے، آپ بھی بتا دیں کوئی اچھی سی بات، اور یہ یہاں پر مائک دے دیتا ہوں میں۔ جی، ہمیں گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے، ہمیں بری باتوں سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ اپنے یہاں پر موجود بچوں سے سنی۔ جی، کچھ کال شامل کریں۔ میں کوٹا سے عائشہ مدثر بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کو آج مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں بھائی، انہوں نے ہمیں کیا سنایا؟ اور وہ کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد ریحانہ، میں ظفر سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اور میں نعرے لاؤں گا،
ماشاء اللہ، دعوت اسلامی. جی نیکسٹ کال. میرا نام نتائی ہے، میں جب سے بات میری مدافع مجھے یہ بارات لان سنا دے. اللہ مصطفیٰ تو بے وہ تو دے دے مدفن بڑے ہمارا صدقہ مدینہ صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ. چلیں بھائی فرمائش بھی آ گئی ہے حمزہ بھائی کے لیے. حمزہ بھائی اگر آپ سنانا چاہیں تو چلیں بھائی جلدی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفر بنے ہمارا، مدفر بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام خدیجہ ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ. آپ نے بھی ہمیں مدنی مقصد سنایا. جی نیکسٹ کال. میرا نام حمزہ ہے، میں آپ کو آج نعت سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود. ماشاء اللہ. جی آپ نے بھی بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں کلام سنایا. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں کراچی سے بول رہی ہوں، میرا نام آمنہ بانو ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد بتاؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. اٹس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عالیہ طاہرہ ہے، میں جہاں پر سے بات کر رہی ہوں. میرے پیارے حمزہ بھائی، میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. چلے بھائی کچھ کالز جو ہے وہ ہم نے کڈس منی چینل کے ناظرین کی جانب سے حاصل کری اور ہم نے جو ہے وہ پروگرام میں شامل بھی کری. ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں کڈس منی چینل کے ناظرین، آج کا سوال میں کر چکا ہوں. سوال کا جواب بھی دینا ہے آپ نے. اور سوال کیا تھا؟ سوال تھا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، کون سے اسلامی مہینے کا نام قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے. اب جو ہے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. چلیں بھائی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آسان سوالات. یعنی اب جو ہے کمپٹیشن ہونے والا ہے. ایک سوال جو ہے ٹیم اے سے پوچھا جائے گا، ایک سوال ٹیم بی سے پوچھا جائے گا. ٹیم اے تو پتہ ہے نا کون کون سی ہے. سیدھے ہاتھ کی جانب جو بچے موجود ہیں کون سی ٹیم ہے؟ اور دل کی جانب جو بچے موجود ہیں وہ کون سی ٹیم ہے؟ تو کون سی ٹیم جیتے گی؟ چلیں بھائی ٹیم اے والے بچے کہہ رہے ہیں ٹیم اے جیتے گی، ٹیم بی والے بچے کہہ رہے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم بی جیتے گی. بھائی دونوں طرف مائک موجود ہے. سوال کروں گا میں اور وہ ہوگا آسان سوال. آسان سوال کیوں ہوگا؟ کیونکہ سوال کے جو جواب ہوں گے اس میں آپ کو آپشنز دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے آپشنز دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے صحیح درست آپشن جو ہے وہ چوز کرنا ہوگا جو اس سوال کا جواب ہوگا. سب سے پہلا سوال کروں گا میں ٹیم اے سے. آپ لوگوں کے لیے سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری حدیثیں جمع کی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری حدیثیں جمع کی تھی؟ ہاتھ اٹھ چکا ہے. چلیں بھائی آپ جواب دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. ٹیم بی کی جانب آئیں گے. ٹیم بی سے کون سا بچہ جواب دینا چاہے گا؟ ان کو مائک دے دیں آپ. اچھا ہے آپ کے پاس؟ چلیں بھائی بتائیں جواب دیں آپ کے. اچھا سوال کروں. سوال ہے ریشمی کپڑے پہننا کن پر حرام ہے؟ سوال ہوا ہے ٹیم بی سے کہ ریشمی کپڑے پہننا کن پر حرام ہے. اس کا آپ کے پاس آپشنز ہیں. نمبر 1 مرد پر، نمبر 2 عورت پر، اور نمبر 3 بچی پر. 3 آپشنز ہیں، مرد پر، عورت پر یا بچی پر. کن پر جو ہے وہ حرام ہے؟ جی جواب دیں. مرد پر. مرد پر حرام ہے. عورت یا بچی پر حرام نہیں ہے. نہیں. آپ نے کہا مرد پر حرام ہے، ریشمی کپڑے پہننا مرد پر حرام ہے، اور آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. ٹیم اے کی جانب دوبارہ آؤں گا میں. آپ کے لیے سوال ہے حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے کیا ہے؟ ہر مرض کے لیے کیا ہے؟ 3 آپشنز آپ کے پاس موجود ہے. دوا ہے یا شفا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں. حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے کیا ہے؟ سوال ہوا ہے. جواب کے لیے ساری بچوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. چلیں ان کو مائک دے دیں. پہلے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. چلیں جواب دیں. شفا ہے. شفا ہے. دوا یا دوا نہیں ہے؟ آپ کہنے ہیں شفا ہے. جی. چلیں بھائی حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی کہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ٹیم بی کی جانب آئیں گے. ٹیم بی سے ہمیں کون سا بچہ جواب دے گا پہلے یہ چوز کر لیتے ہیں. چلیں بھائی آپ دے دیے گا. ٹھیک ہے ان کو مائک دے دیں. مائک دے دیں ان کو. آپ دے دیں. مائک کہہ رہا. آپ کا نام؟ ماشاءاللہ حسن بھائی. اچھا مائک کھول دیں آپ کا مائک بند ہے. دکھائیں مجھے. ٹھیک ہے تو آپ سوال کروں میں آپ سے. ٹھیک ہے سوال ہے آپ کے لیے کہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کس چیز پر ہیں؟ ٹھیک ہے یہ سوال ہے آپ سے کہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کس چیز پر ہے. آپ کو آپشنز کی ضرورت ہے نا؟ آپشنز کی ضرورت. چلے آپشنز ہے آپ کے پاس مٹی پر، دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس پتھر پر، اور تیسرا ہے ہیرے پر. آپ نے بتانا ہے کہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کس چیز پر ہے. جواب دیں. پتھر پر. دیکھ لیں ہیرے پر یا مٹی پر نہیں ہے. چلیں بھائی آپ نے جواب دیا پتھر پر. ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے. درست ہے. اور ٹیم بی نے جو ہے وہ درست جواب دے دیا ہے. ٹیم بی کے ہمارے حسن بھائی نے ماشاءاللہ، اور اس لیے ان کا جواب درست ہو گیا. ٹیم اے کی جانب دوبارہ سے آئیں گے. آپ کے لیے سوال ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد واپس نہیں نکالا جائے گا؟ کون سی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد واپس نہیں نکالا جائے گا؟ چلیں بھائی سب نے ہاتھ اٹھا لیا. اب کس کو موقع دیں؟ چلیں ان کو مائک دے دیں. ان کو مائک دے دیں. آپ کے پاس آپشنز ہیں جنت، دوزخ یا دنیا. پہلے آپشنز تو پڑھنے دیں مجھے. جنت، دوزخ یا دنیا. وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد واپس نہیں نکالا جائے گا؟ جواب دیں. جنت. جنت. انہوں نے جواب دیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد واپس نہیں نکالا جائے گا. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. دونوں ٹیموں کے بچوں کی جو تیاری ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور دونوں ٹیموں کے بچوں نے ابھی تک صحیح جواب دیا ہے. ٹیم بی کی جانب آئیں گے واپسی، اور ٹیم بی میں چلیں ان کو مائک دے دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. احمد بھائی آپ کے لیے میں سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال ہے کہ وہ کون ہے جو خود بھی جہنمی ہے اور اپنے فالوورز کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا؟ آپشنز کی ضرورت ہے. نمبر 1 ہے آپ کے پاس آپشن جن، نمبر 2 ہے شیطان، اور نمبر 3 ہے کوئی بھی نہیں. آپشنز ہے جن، شیطان یا کوئی بھی نہیں. شیطان. آپ جواب دے رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ خود بھی جہنمی ہے اور اپنے فالوورز کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا. آپ نے یہ جواب دیا، اور ان کا جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. ٹیم بی نے بھی درست جواب دے دیا ہے. ٹیم اے کی جانب دوبارہ آئیں گے، اور ٹیم اے سے پوچھیں گے ایک بہت ہی پیارا سا سوال کہ عمرے کے علاوہ اور کس نیک کام کے لیے احرام باندھا جاتا ہے؟ یہ بغیر آپشن کے کون دے گا جواب؟ چلیں بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ میں بغیر آپشن کا دے دوں گا. چلو ان کو مائک دیں. ان کو مائک دیں. بتائیں. حج کے لیے. چلے میرے پاس جو آپشنس ہے حج ادا کرنے کے لیے آپ نے جو جواب دیا وہ بھی ایک آپشن ہے. دوسرا ہے روزہ رکھنے کے لیے، اور تیسرا ہے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کا جواب یہی ہے کہ حج ادا کرنے کے لیے. جی.
چلیں بھیا، آپ نے جواب دیا کہ حج ادا کرنے کے لیے ہمیں احرام باندھنا پڑتا ہے. عمرے کے علاوہ یہ ایک نیک کام ہے کہ جس میں ہمیں احرام باندھنا ہوتا ہے حج ادا کرنے کے لیے. اور ان کا جواب بھی درست ہے. روزہ رکھنے کے لیے یا پھر نماز پڑھنے کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چلیں بھائی، اب آ جاتے ہیں آخری سوال کی جانب جو کہ اب ٹیم بی سے ہونے والا ہے. وہ یہ سوال ہے کہ مسجد قبلتین میں کس چیز کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا؟ یا اب کون بغیر آپشنز کے جواب دے گا؟ چلیں اب آپ ایک کام کریں، ان کو موقع دے دیں. آپ کا نام؟ محمد مصطفیٰ رضا. مصطفیٰ بھائی، آپ جواب دیں کہ مسجد قبلتین میں کس چیز کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا؟ قبلہ. قبلہ کی. دیکھ لیں میرے پاس 3 آپشنز ہیں، ایک ہے جگہ کی، ایک ہے مسجد کی، اور تیسرا ہے قبلہ کی. یعنی آپ کا بھی جو جواب ہے وہ موجود ہے. تو قبلہ کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. آپ نے کہا کہ مسجد قبلتین میں قبلہ کا جو ہے وہ چینج ہونا، یعنی قبلہ کی تبدیلی کا جو ہے وہ حکم نازل ہوا تھا مسجد قبلتین میں. اور ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آسان سوال سیگمنٹ کی جو سوال میں کر رہا تھا بچوں سے. ان کے جواب آپشنز میں تھے، یعنی ان کو آپشنز بھی دیے جا رہے تھے اور بچے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ بھی حاصل کرے جا رہے تھے. اور اس ٹیم اور اس سیگمنٹ کی ٹیم کون سی ونر ہے؟ برابر ہے دونوں. برابر ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. دونوں ٹیموں کے بچوں نے درست جوابات دیے. ساری جواب درست ہوئے نا؟ جی. اور اسی لیے اس سیگمنٹ کی ونر کون سی ٹیم ہے؟ دونوں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں جو ہے وہ ونر ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام تھا آسان سوالات. اب بڑھیں گے دوبارہ سے ہم اپنے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی جانب، اور ان سے جو ہے جو ہمیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کالز کے ذریعے. جی. میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. دعوت اسلامی زندہ باد. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا جو ہے وہ آپ نے کال میں آپ نے نعرے بھی لگائے، اور ماشاء اللہ نعرے بھی لگائے. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد رمضان اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ لوگوں کے سوال کا جواب دوں گا. رمضان کے مہینے کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. اور جو ہمارے اس بچے نے کال کے ذریعے جواب دیا وہ درست ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. اور میں نے سوال بھی یہی کیا تھا کہ قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا ذکر ہوا ہے. جی نیکسٹ کال. کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام آمنہ بانو ہے. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. قرآن پاک میں رمضان کے مہینے کا ذکر آیا ہے. ماشاء اللہ، آپ نے بھی جواب دیا رمضان المبارک، اور ان کا جواب بھی درست ہے. درست ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں دانیل اتاری کراچی سے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. جی نیکسٹ کال. میرا نام یوسف فرید ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان مبارک. کس مدنی چینل زندہ باد. اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی
जिंदाबाद। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। और आपने जो जवाब दिया रमजानुल मुबारक, और रमजानुल मुबारक का ही जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए इनका जवाब क्या हो गया? दुरुस्त। दुरुस्त हो गया। नेक्स्ट कॉल। वो मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं अब हिंदी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। किस्मती जाना हमारा मदीना, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट कॉल। मैं इरम बात कर रही हूँ गुजरांवाला कैंप से। कुरान शरीफ में रमजान शरीफ का नाम कुरान पाक में कौन से इस्लामी महीने का नाम आया है? रमजानुल मुबारक। और आपने भी यही जवाब दिया, इसलिए इनका जवाब क्या है? दुरुस्त। दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमेद दुआ है, मैं शाहपुर जाया सर्च कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। ये आपके सवाल का जवाब है रमजानुल मुकर्रम का जिक्र आया है। मेरा कलाउ खैरा। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी कुछ कॉल्स जो हमने अपने प्रोग्राम हमारा इस्लाम प्रोग्राम में शामिल करी। अब प्रोग्राम हमारा इस्लाम में दोबारा से एक्टिविटी करने का वक्त हो जाता है, और इंशाल्लाह भी कुछ देर बाद बहुत ही प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज़ को हम अपने प्रोग्राम में दोबारा शामिल करेंगे। और अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। चले भाई, अब जो सेगमेंट, अब जो मरहला शुरू हो चुका है, उसका नाम है एक्टिविटी। एक्टिविटी टाइम में होगा कुछ यूं कि आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, उन बॉक्सेस में आपको कुछ सवालात नजर आ रहे हैं, और आपको जो है यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर आपको कुछ कॉइन्स भी नजर आ रहे होंगे कि जिसमें नंबर्स लिखे हुए होंगे। आपको कुछ ऐसे कॉइन्स नजर आ रहे हैं कि जिसमें नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि इस जो सवाल आपको बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं, उनके जो जवाब होंगे वो नंबर्स के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे? नंबर्स के फॉर्म में होंगे, यानी उन सवाल का जो जवाब होगा वो कोई एक नंबर होगा, ठीक है। तो आपने वहां पर जाना है, कॉइन में नंबर लिखा हुआ होगा, आपने जो आंसर है वो नंबर, जो आंसर है आपका वो वाला नंबर, आपने वो वाला कॉइन उठाना है और उस बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। फॉर्मेट समझ आ गया क्या करना है? आपने सिंपल जवाब जो है वो उस बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो अब जो है वो हम सबसे पहले टीम ए से एक बच्चे को बुलाएंगे और फिर ये वाली एक्टिविटी करवाएंगे। कौन आएगा टीम ए से? टीम ए से चलें, आप आ जाएं। आप अपना नाम बता दें माइक में। मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया भाई, आप टीम ए से हमारे साथ आ रहे हैं ये वाली एक्टिविटी करने के लिए। तो आप देखें, आपको सेकंड नंबर बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है, उसमें आपके लिए सवाल है, एहराम में कितनी चादरें होती हैं? एहराम में चादरें होती है ना, वो कितनी होती है, वो आपने उसका नंबर बताना है। वहाँ पर मौजूद आपके पास आंसर होगा, आपने बोला कॉइन उठाना है और बॉक्स के अंदर डाल देना है, और फिर आप बॉक्स उठा के मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब आप वहाँ पर जाएँ जल्दी से, ठीक है। वहाँ पे आप कॉइन ढूंढें कि वो वाला जवाब है कहाँ पर, और आप जो है डाल दें। टीम बी वालों, आपके लिए सवाल होगा कि कुरान पाक की कितनी सूरतें मदीना शरीफ में नाजिल हुई है, ठीक है। तो वो आपने अभी से सोच लेना है जवाब, ठीक है। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे याहिया भाई, बॉक्स लेकर आपने डाल दिया जवाब। चल अब देखते हैं कि आपने जो जवाब डाला है, सवाल में आपसे हुआ था कि एहराम में कितनी चादरें होती हैं, ये आपसे सवाल हुआ था। और आपने जो कॉइन डाला है वो डाला है आपने कौन से नंबर का? नंबर 2 का, 2 नंबर का डाला है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि एहराम में 2 चादरें होती हैं। तो आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है या नहीं है? दुरुस्त है। दुरुस्त है ना। तो याहिया भाई ने जवाब दुरुस्त देके अपनी टीम को क्या हासिल करवा दिया? पॉइंट हासिल करवा दिया। अब देखना यह है कि टीम बी वाले बच्चे सही जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलें भाई, कौन आएगा टीम बी से? काम करें, आप आ जाए। चले आप आ जाए, ठीक है। माइक पे अपना नाम बता दें पहले। सैयद सैफ अली। जी सैयद सैफ अली भाई आपका नाम है। आप माइक दे दें अपने टीम मेंबर को वापसी। आपको सवाल पता है कौन सा है आपके लिए?
سوال ہے گرین باکس پہ جو آپ کو سوال دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کتنی صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اس کا جواب آپ کو معلوم ہے؟ چلیں پھر آپ ڈھونڈیں اور پھر ڈال دیں. چلیں بھائی جب تک یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تب تک ہم اپنے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام بھوریا سنگھ ہے. میں کنڈو جان محمد سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے حاجہ پادنا. قرآن پاک میں نام آیا رمضان المبارک. آپ نے جواب دیا کہ رمضان المبارک کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے بھائی؟ درست ہے. ٹیم بی والے بچے بتا نہیں رہے ہیں کہ جواب درست ہے یا نہیں, وہ صرف اپنے ممبر کو دیکھ رہے ہیں جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. بھائی انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ درست جواب دیا ہے نا, رمضان المبارک جواب دیا ہے جو کہ درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد زین ہے. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں رمضان مہینے کا ذکر آیا ہے. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. چلے بھائی ملا آپ کو کہ نہیں ملا؟ مل گیا. چلے بھائی فائنلی آپ کو مل ہی گیا, ورنہ جب تک ہم کالز شامل کر رہے تھے تب تک آپ کو نہیں مل رہا تھا. چلیں اب آپ باکس لا دیں, یہاں پر آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ. یہاں پر آپ سے سوال ہوا تھا کہ قرآن پاک کی کتنی صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں. قرآن پاک کی کتنی صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں, وہ ان سے سوال ہوا تھا. اب انہوں نے جواب جو ڈالا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈالا ہے. انہوں نے جو کوئن ڈالا ہے وہ ڈالا ہے انہوں نے 27 نمبر کا. یعنی آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن پاک کی 27 صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے. چلیں بھائی, اور ان کا جواب کیا ہے بھائی؟ درست ہے. 27 صورتیں جو ہے وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی. تو کتنے بچوں کو یہ بات پہلے نہیں معلوم تھی؟ ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کو جو ہے معلوم تھی, لیکن ایک دو بچے ایسے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم تھی. اور کڈس مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوگی, لیکن ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دلچسپ انداز میں ایک ایسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین پہنچا سکے. آپ وہاں پر رکھ دیں ڈبہ. اور اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام ہمارا اسلام کا وقت کیا ہوا بھائی؟ اختتام ہوا. آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کری کہ پیاری پیاری سی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو علم دین پہنچایا جائے. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام ہمارا اسلام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا